बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तीन अहम इश्यूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, फ़रोग़ नसीम साहब और शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ जो बात सामने आ रही है, और वो ये है कि काज़ी फ़ैज़ल साहब के केस को मद्देनज़र रखते हुए, उस फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के जो इज़ाफ़ी नोट है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जा रही है। और उसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जाएगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उस फ़ैसले में ये कहा है कि ये तीन लोग इसमें मुलव्वस थे सिटिंग जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के हवाले से। तो क्या इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती? सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया विंग ने। उनको मैं लीगल जवाब दूंगा कि कैसे उनका ये ख्वाब चिकनाचूर होगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, और इस इज़ाफ़ी नोट की कोई हैसियत नहीं है कानून की नज़र में। और मैं उसमें आज के ही दो सीनियर कानूनदान जिन्होंने इसके बारे में अपनी राय दी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे नैब ने एक बड़े मुलज़िम को और बड़े सीनियर अफसर को जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं उनको हाथ डाला है, और उसकी पूरी फैमिली को, वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक हत्या इज़्ज़त का दावा दायर हुआ था पेशावर में, उसमें फ़ैसला सामने आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हुकूमत की तरफ से जो ये कहा गया है कि अदलिया को अपनी तेज़ी से गिरती साख का जायज़ा लेने की ज़रूरत है, और जस्टिस काज़ी फ़ैज़ल साहब के फ़ैसले पर जो बड़ी मायूसी नज़र आ रही है हुकूमती हलकों में भी और अवाम उन्नास में भी, वो क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ साबिक़ MPA हैं, उन्होंने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही वो साबिक़ MPA हैं, उन्होंने एक दावा दायर किया था हत्या इज़्ज़त का। उनसे ये कहा गया कि उनकी पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा था कि उनकी पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कुछ अरकान पर 2018 में सेनेट के इलेक्शन के दौरान वोट भेजने के इल्ज़ामात लगाए थे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल माजिद ने यह हुक्म वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दायर करदा हत्या इज़्ज़त के दावे की समाअत में दिया। हत्या इज़्ज़त का केस साबिक़ खातून MPA फौजिया बीबी ने दायर किया, जिन पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म ने सेनेट इलेक्शन के दौरान वोट बेचने का इल्ज़ाम लगाया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल माजिद ने केस से मुतल्लिक़ा मज़ीद गवाहों को तलब किया है। अगली समाअत 10 फरवरी को मुकर्रर की है। तलब किए गए गवाहान में जो रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर और शौकत खानम हस्पताल लाहौर के मुतल्लिक़ा अमले को भी तलब किया गया है। इन गवाहों को इसलिए तलब किया गया है क्योंकि मुद्दईया फौजिया बीबी ने यह दावा किया कि बेबुनियाद इल्ज़ाम की वजह से और हार्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात की वजह से वो दबाव के बायस कैंसर का शिकार हो चुकी हैं, और उनका इलाज इन 2 हॉस्पिटल्स में होता रहा, और उसके जो मुआलिजीन हैं वो इस बात की गवाही देंगे। अदालत का कहना है कि यह केस अदालती निज़ाम पर बोझ है, इसलिए इसको हफ्तावार बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। ताहम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के वकील इंतज़ार हुसैन साहब ने कहा कि आइंदा हफ्ते कुछ दीगर मसरूफियात की वजह से वो अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये जो केस की तारीख़ है वो इसको आगे बढ़ाया जाए। 10 फरवरी की तारीख़ अदालत ने मुकर्रर की है। अदालत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक़ा अहदेदारान को उनकी पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कुछ अरकान पर 2018 के सेनेट इलेक्शन के दौरान वोट बेचने के लगाए गए इल्ज़ामात के बारे में मुतल्लिक़ा रिकॉर्ड पेश करने के लिए तलब कर लिया है हुकूमत ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नोटिस जारी हुआ है और कहा है कि आपके पास अगर कोई सबूत है तो वो आप पेश करें कि क्या ये लोग उसमें मुलव्वस थे, क्योंकि सबूत जमा करवा दिए जाएंगे तो ये दावा वैसे ही खारिज हो जाएगा। जब कोई सच कहा जाए तो वो हत्या इज़्ज़त नहीं होता, झूठ हत्या इज़्ज़त होता है। और जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इतनी बड़ी बात की तो डेफिनेटली उनके पास सबूत भी हैं। तो ये दावा दायर किया गया है, जिसके ऊपर आज मैंने देखा कि मीडिया पर एक बड़ा शोर मचाया गया, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक सिविल नेचर का दावा है, और इसमें जो चीज़ें हैं, जो सबूत हैं, वो सारी की बीमारी किसी को भी हो सकती है। कोई ये प्ली ले कि इस इल्ज़ाम की वजह से मुझे कैंसर हो गया, तो ये मैं समझता हूँ कि अदालतों में इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं आने वाला उनके हक़ में। और बाकी अगर अदालतें ये समझती हैं कि इस मामले पर जो ये मामला है इस पर रिकॉर्ड आना चाहिए, तो देखते हैं कि 10 फरवरी को क्या रिकॉर्ड जमा करवाया जाता है, और उसकी जो तफसील होगी आपके साथ शेयर करूँगा। डायरेक्टर RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जमशेद आफ्ताब
ان کو فیملی سمیت 13 افراد کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا ہے نیب نے۔ کمشنر لاہور سے جمشید آفتاب سمیت فیملی کے 13 افراد کی جائیدادوں اور اثاثہ جات کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ نیب کی جانب سے کمشنر لاہور کو ایک خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے مراسلے میں کہ جمشید آفتاب کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب کے نام پر لاہور ڈویژن میں جائیداد اور پراپرٹیز کی تفصیلات فراہم کرنے کا یہ کہا گیا ہے۔ جمشید آفتاب کے والد آفتاب احمد، اہلیہ سعدیہ ان کی بیوی، بیٹوں حمزہ جمشید، احمد جمشید کی جائیدادیں اور اثاثہ جات سے متعلق تفصیلات مانگی ہیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ ان کی ملکیتی جائیدادیں اور پراپرٹیز کی تفصیلات نیب کو جمع کروائی جائیں۔ نیب ان بڑے مگر مچھ کے خلاف کارروائی کرے گا۔ یہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے KDA، وہاں بھی کرپشن کا بازار گرم رہا۔ LDA کو ہم جب دیکھتے ہیں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہاں بھی کرپشن، آدھ چیمہ جیسے نام آتے ہیں جو سابق DG ہے۔ اسی طریقے سے اب RDA میں بھی یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے اور اس پر جو تحقیقات ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ اب معاملہ آ جاتا ہے جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب کے فیصلے کا، اور اس میں جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ریفرنس لکھا ہے اپنے جو ان کا اضافی نوٹ ہے، جو متفقہ فیصلہ ہے وہ وہی ہے جو جس کے اوپر 6 ججز نے ریلائی کیا ہے۔ اب جب ایک جج نے اضافی نوٹ لکھا ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ یہ ہمیشہ جو متفقہ فیصلہ ہوتا ہے، اکثریتی فیصلہ، وہ قابل عمل ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس میں جب استغاثہ دائر کیا گیا اور دہشت گردی عدالت نے نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان سارے بڑے ملزمان کو بطور ملزم طلب نہ کیا اور اس پر ایک کرمنل ریویژن فائل کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس وقت 3 رکنی بینچ تھا۔ اس میں قاسم خان صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، 2 اور ججز تھے۔ قاسم خان صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور ان لوگوں کو طلب کیا جانا چاہیے۔ جو دوسرے 2 ججز تھے انہوں نے کہا کہ ان کی طلبی نہیں بنتی، لیکن اکثریتی فیصلہ یہ تھا کہ دہشت گردی عدالت کا فیصلہ درست ہے، اس وجہ سے اپیل کی گئی جو آج تک پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اختلافی نوٹ بھی نہیں، اضافی نوٹ ہے، اور اضافی نوٹ سے ضروری نہیں ہے کہ جو بقیہ 5 ججز تھے وہ اس کو تسلیم کرتے تو یہ اس کا حصہ ہوتا اس فیصلے کا، لیکن یہ اس فیصلے کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ ریفرنس کی وزیر اعظم عمران خان نے جو توثیق کی ہے اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے عدالت کے اس متفقہ فیصلے کے باوجود کہ سرینا عیسیٰ کے خلاف تحقیقات میں آئین، قانون اور انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 216 کے خلاف ورزی ہوئی ہے اور اسے فوجداری اس کے نتائج ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود مشیر احتساب، وزیر قانون اور عمران خان نے ان 2 لوگ وزیر قانون اور مشیر احتساب کو کام جاری رکھنے کی اجازت دی۔ اس سے قانون کی خلاف ورزی کے ارتکاب میں وزیر اعظم کی افراد کے ساتھ ملی بھگت کھل کر سامنے آئی ہے۔ اس تحریری فیصلے کے بعد مشیر احتساب جو کہ پہلے مستعفی ہو چکے ہیں وزیر قانون اور وزیر اعظم کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن جو اس میں 2 سینئر وکلاء ہیں ان کی رائے یہ ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے فیصل چودھری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ سنگین نتائج کی بات ایک اقلیتی رائے ہے، فیصلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مجموعی طور پر بھی فیصلے کو سراہا نہیں جا رہا۔ یہ بات تو طے ہے کہ آپ دوسروں کا احتساب کریں گے تو آپ کو اپنا اور اپنے اہل خانہ کے مالی معاملات کا بھی حساب دینا ہوگا، اور یہ کہنا کہ وزیر اعظم عمران خان یا وزیر قانون کے خلاف اس اضافی نوٹ کی وجہ سے کوئی کارروائی ہوگی تو انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ فضل الرحمان کے وکیل ہوتے ہیں مختلف کیسز میں اور وہ انہی کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا جو نوٹ ہے وہ مرکزی فیصلے کا حصہ نہیں ہے۔ جب مرکزی فیصلے میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی تجویز نہیں کی گئی تو ان کے اضافی نوٹ کے تحت بھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی، اور اس وجہ سے یہ کہنا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف یا جو باقی ہیں ان کے ساتھ ان کے خلاف کوئی توہین عدالت ہو سکتی ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور جو مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو آج انہوں نے یہ بات کی ہے، احسن اقبال نے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر جس مغرب کا حوالہ وزیر اعظم عمران خان دیتے ہیں اس مغرب میں، اگر اس مغرب کے کسی بھی ملک میں 6 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہوتا جس میں کہا گیا ہوتا کہ وزیر اعظم عمران خان نے توثیق کی ہے یا وزیر اعظم نے توثیق کی ہے اور انگلی اٹھائی ہوتی تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ مستعفی ہو جاتے۔ میں احسن اقبال کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مغربی ممالک میں یہ بھی نہیں ہوتا
کہ جو آنریبل ججز ہیں وہ اپنے بچوں کے، جب ان کے بچے سرکاری رہائش گاہ میں رہ سکتے ہیں، سرکاری گاڑیاں استعمال کر سکتے ہیں، پروٹوکول وہ استعمال کرتے ہیں، جو بینیفٹس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور اگر ان کے جو مالی جرائم ہے یہ کرمنل نہیں ہے، ان کی اگر وہ ایک 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں اگر 10 ارب آ گیا ہے، تو کیا یہ اس کے باپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ وہ گارڈین ہے اپنے بیٹے کا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ کیا احسن اقبال آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو 24 گھنٹوں میں ریزائن کر دینا چاہیے تھا؟ کیا مغرب کے کسی ملک میں ایسا فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ جس کے اوپر اتنے سوالات اٹھیں؟ تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور ساتھ جو فواد حسین چودھری فواد کی طرف سے جو بات کی گئی ہے، جو حکومتی ترجمان بھی ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر جج صاحبان اپنے بیوی بچوں کے اثاثوں کے ذمہ دار نہیں تو پھر سیاستدان بیوروکریٹس کا احتساب کیسے ممکن ہے؟ عدلیہ کو عالمی رینکنگ میں اپنی تیزی سے گرتی ساکھ کا جائزہ لینا چاہیے، اور نئے چیف جسٹس جب حلف لیں گے تو انہیں اس چیز کا چیلنج کا سامنا ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس چیلنج سے اپنے آپ کو اور عدلیہ کو سرخرو کریں گے، اور عدلیہ کی جو ساکھ ہے وہ بہتر ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔